تو پہلا جو اس میں ذات کا درجہ ہے وہ طریقت کا ہے۔ اچھا، اب آپ کا دل طریقت میں ہے اور جسم آپ کا شریعت میں ہے۔ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا یہ، لیکن آپ نے سمجھنا تو ضروری ہے نا کہ سوال کیا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اس میں ذات کے 4 درجات ہیں، پھر سالک کو یہ کیسے معلوم ہوگا وہ اب کس درجے میں ہے؟ سرکار سے جو اسم ذات حاصل ہوتا ہے اس کی اسٹارٹنگ کس درجے سے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ سرکار سے جو اسم ذات حاصل ہوتا ہے یا کسی بھی ہستی سے اسم ذات حاصل ہوتا ہے تو وہ طریقت میں ہے، شریعت میں تو ہے نہیں۔ تو پہلا جو اسم ذات کا درجہ ہے وہ طریقت کا ہے، صحیح ہے؟ اچھا، اب آپ کا دل طریقت میں ہے اور جسم آپ کا شریعت میں ہے۔ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا یہ، لیکن آپ نے سمجھنا تو ضروری ہے نا کہ سوال کیا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ کا قلب تو طریقت سے شروع ہوتا ہے، لیکن آپ کا جو جسم ہے وہ شریعت میں ہے، صحیح ہے؟ اب قبضہ کس کا ہے؟ قلب کا جسم پر قبضہ ہے یا جسم کا قلب کے اوپر قبضہ ہے؟ ظاہر ہے ایک نئے آدمی کا قلب جو ہے وہ کمزور ہے، اس کا نفس اور اس کا جسم طاقتور ہے۔ تو جو جسم طاقتور ہے، جسم شریعت میں ہے، اس لیے پھر اس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن جب اس کا دل جسم کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور دل جو چاہتا ہے جسم سے وہ کرانے لگتا ہے، تو پھر وہ ظاہر اور باطن میں دونوں میں، جسمانی اور روحانی دونوں طرف طریقت میں داخل ہوتا ہے۔ پھر وہ لفظ اللہ سے ترقی کر کے للہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جسم کے حساب سے آپ کو لفظ اللہ کا ذکر قلبی ملتا ہے، اور پھر بعد میں جب قلب طاقتور اور جسم کمزور ہو جائے اور قلب کا قبضہ ہو جائے جسم پر، تو پھر آپ کو طریقت کے مطابق للہ کا ذکر خود ہی وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اب تو جسم کے اوپر قبضہ ہو گیا نا، اس لیے پھر اب تیری زکوٰۃ بھی 97.5% ہو جاتی ہے۔ اب قلب کی مرضی ہے نا، گردن سے پکڑ کے جسم کو زکوٰۃ دے دے گا قلب۔ اس سے پہلے تو جسم کا قبضہ تھا، اس وقت جو ہے نا صرف 2.5% زکوٰۃ تھی۔